اور جوسز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. یہ جوسز آپ سے جوسز سے آگے ناظر یہ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں 2-3 ہفتے سے یہ چل رہا ہے امبرینا کے بارے میں ضرور پروگرام کرنا چاہیے. شیڈ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. بالکل یہ شدت کی صورت. تو حکیم صاحب یہ بتائیے اب ظاہر ہے کہ جن کی یادداشت جن لوگوں کی کمزور ہوتی ہے وہ چیزیں بھول جاتے ہیں, روزمرہ کی زندگی افیکٹ تو ہوتی ہی ہے, کچھ کرنے گئے بھول گئے واپس آ گئے پتہ نہیں چلا ٹائم ویسٹ ہوا. لیکن صحت کے حوالے سے یادداشت کے کمزور ہونے سے روزمرہ کی زندگی میں کیا خلل پیدا ہوتا ہے؟ بہت خلل پڑتا ہے. جیسے ہم نے کہا ہے کہ شدید کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں, ایک کلاسک کیس ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ایک بزرگ ہیں, وہ بیچارے about 65-70 ان کی ایج ہے اور انہیں نسیان کی پرابلم ہے. اب انہیں حاجت ہوتی ہے کہ میں نے باتھ روم جانا ہے, باتھ روم جاتے ہیں, اب وہاں پہ جا کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, کس لیے میں آیا تھا. اب حاجت تو اپنی جگہ برقرار ہے تو وہ پیشاب وغیرہ جو وہ نکل جاتا ہے, باتھ روم سے واپس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں باتھ روم کیوں گیا تھا, میں پیشاب کیا یہ نہیں کیا, اور آدھا گھنٹے ایک جگہ پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا یہ نہیں کیا, کیا یہ نہیں کیا. اچھا, یہ شدید ایک حالانکہ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کو اس میں سوچنا بھی نہیں پڑتا. جی بالکل, لیکن یہ کہ وہ جو ایویلویشن کی میں بات کی تھی نا کہ ایویلویشن کرنا, اس چیز کو سٹور کرنا کہ آیا میں نے یہ کام کیا ہے, یہ کرنا ہے, وہ چیز جو ہے نہیں رہتی, یہ کم ہو جاتی ہے. اس میں اگر آپ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کی کوئی بزرگ یا آپ خود اس قسم کی صورتحال سے اگر 2-4 ہیں تو چند سمپل سے ٹپس ہیں, ویری ویری سمپل ٹپس ہیں, اگر آپ ان پہ عمل کریں تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ, کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ادھر فون لے رہے ہیں, ادھر یہ کام کر رہے ہیں, ادھر یہ کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ کیا ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, یہ روزمرہ ایک چیز بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس قسم کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو وہ سمپل ایک ٹاسک بھی کرنا مشکل ہوتا ہے. میرا مشورہ ہوگا کہ ایک ٹاسک ایک وقت پہ آپ ایک کام کریں اور اپنی پوری توجہ جو ہے اس کام میں جو ہے صرف کریں. یہ چیز بہت ضروری ہے. آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے forget that, اس کی وہ ضروری نہیں ہے. جو کام آپ نے کرنا ہے پوری توجہ کانسنٹریشن اس کام میں کریں. ایک روٹین بنا لیں, خاص کر یہ جو بزرگ تھے ان کی ہیلپ ہم تبھی کر سکتے تھے کہ ہم اگر روٹین بنائیں. تو ان کے بچوں کے ساتھ کافی ہم نے کام کیا کہ دیکھیں آپ خود لے کے جائیں باتھ روم اس ٹائم پہ یہ, اور وہ روٹین پیدا کریں ان کی. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو ایک روٹین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیلنڈر ہے, ڈائریز ہے, نوٹ بکس ہیں, الارمز ہیں, کافی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت نماز پڑھنی ہے, الارم ہو جائے گا, آپ اٹھیں گے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, تو نوٹس وغیرہ ہیں آپ لکھ کے لگا دیں دیوار پہ یا جہاں پہ باتھ روم پہ جہاں پہ بھی آپ نے لگا رہے ہیں تاکہ وہ بار بار جو ہے ریمائنڈر ہوتا رہے. اس کے علاوہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, کہیں جانا ہے اور آپ کو وہ چیز جو ہے دماغ پہ سوار ہو رہی ہے, اکثر لوگ جو ہیں وہ میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ فرض کریں کہ آج کل آپ نے کہیں جانا ہے, ایئرپورٹ پہ جانا ہے فار ایگزامپل, وہ ایک دن پہلے کوٹ پہن کے میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, وہ ایک دن پہلے کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے کہ میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, حالانکہ ایک دن رہتا ہے. So I think, we're talking about a very debilitating condition کہ ایک آدمی ہے جو کہ فرض کریں بہت بڑا بزنس مین ہے, ملٹی ملینئر ہے, لیکن جب خدا نخواستہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب اس نے کل ایئرپورٹ جانا ہے, یہ کل کسی نے کہا جی فلاں کے گھر جانا ہے, تو وہ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے آ رہے ہیں کہ جی میں نے کل جانا ہے. اب وہ کل میں ابھی جو ہے 24 گھنٹے ہیں یا 18 گھنٹے ہیں ابھی, لیکن وہ دماغ جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کر رہا کہ میں نے کس پوائنٹ پہ کون سا کام کرنا ہے. ایسے کیا بہت سے مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ مریض آتے ہیں. اگین اس میں پتہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ابھی بھی پیرنٹس کی ہم کرتے ہیں, ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیرنٹس کی کرتے ہیں, اور میری دعا ہے کہ ہم کرتے رہیں. لیکن یہ کہ جو بیچارے انگریز لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیجو اولڈ پیپلز ہوم, یہ بیماری ہے, اس کو آپ نے ایک اسپیسیفک کیس کی ڈسکس کیا, کیا ان کو اس وقت پریشر سینسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس وقت؟ ایویلویشن ہی نہیں رہتی نا, کہ اگر جیسے آپ نے کام کرنا ہے اے بی سی, ایک پروٹوکال ہے, ایک پرائیورٹائز کرتے ہیں نا, تو وہ پرائیورٹی نہیں رہتی کہ جو بعد میں کام کرنا ہے وہ پہلے کر لیا, جو بعد میں پہلے کرنا ہے وہ ایک لیول نہیں رہتا. ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کوگنیٹو تھاٹ ہوتی ہے نا, پروسیس ہوتی ہے کہ آپ نے فرض کیا جیسے میں نے اسٹوڈیو میں آنا ہے, میں اٹھوں گا, کپڑے چینج کروں گا, گاڑی میں بیٹھوں گا, موٹر پہ آؤں, ایک پروسیس ہے, وہ دماغ میں آپ پہلے ہی چلا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ پروسیس نہیں رہتا. فٹنس کا علاج ہے کیا؟ جی بالکل. ایک میں چھوٹی سی میں چیز اس پہ یہی میں اس پوائنٹ پہ کہہ دوں, ٹپ دے دوں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے
روزمرہ کا کام آپ نے کرنا ہے تو آپ لکھ کے جو ہے آپ وہ لکھ کے رکھ لیں اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کی بار بار نظر پڑے تو وہ بار بار جو ہے آپ کی ریکگنیشن ہو رہی ہے آپ وہ جو ہے آپ اسے ریپیٹ کر رہے ہیں مینٹلی. آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ معمولی سے ٹپس ہیں, دے مائٹ ساؤنڈ سمپل لیکن یہ کہ ان سے خاصا فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور طب میں اس کا علاج ممکن ہے؟ طب میں دیکھیں, طب میں جو ادویات ہیں 3-4 ہزار سال سے ڈاکیومنٹڈ ہے کہ یہ چیزیں زیر استعمال ہیں. اب طب میں ہمارا کانسیپٹ ہے, ہر اچھے طبیب کا یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ 1 یا 2 جڑی بوٹیوں سے, مفید جو جڑی بوٹیاں ہیں, سنگل ہربس ہیں, اگر آپ ان سے علاج کر سکتے ہیں تو پھر مرکب ادویات جو ہے وہ آپ یوز نہ کریں. تو پہلی چیز ہے علاج میں آپ تدبیر پرہیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ مفید ادویات ہوتی ہیں. اب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مفید ادویات کی ایک سٹیج ہوتی ہے علاج میں, اگر آپ کو پرابلم شروع ہو رہی ہے تو آپ اگر مفید جڑی بوٹیاں یوز کرتے ہیں تو خاصا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو مفید ادویات ہیں ان میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک چیز ہے روزمری, عام اویلیبل ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے عام اویلیبل ہیں سپر مارکیٹس میں. کوئی ایسی چیز یہاں پہ نہیں بتائی جائے گی جو آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں 40 سنگ کا جو چلا کاٹ کے ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لانی پڑے, وہ والی بات نہیں ہے یہاں پہ. تو روزمیری کی چائے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ایک ساؤتھ امریکن جڑی بوٹی ہے جسے گنکو کہتے ہیں, گنکو بلوبا کہتے ہیں. دیٹس ویری ویری گڈ. جن لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے اگین اس کی چائے جو ہے استعمال کی جاتی ہے. طب میں انڈیا پاکستان میں ہماری چیز ہوتی ہے جسے ہم برمی بوٹی کہتے ہیں, بے حد افیکٹو چیز ہے دماغی طاقت کے لیے, ایمنیشیا کے لیے. بادام اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت حفاظت رکھی ہے. اخروٹ بے حد حفاظت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مفرد کی شکل میں آپ یوز کر سکتے ہیں, یعنی سنگل آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ مرکب ادویات یوز کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ فرض کریں کہ آپ نے سنگل چیزیں استعمال کی ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا یا آپ کی اسٹیج اس سے آگے ہے, تو پھر مرکب ادویات اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو پہلی چیز ہے کہ بر وقت علاج کروائیں. پھر اس میں طب میں ہماری ایک فارماکوپیا ہوتی ہے, پیٹنٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو کہ ان کے ہزاروں سال سے زیر استعمال ہیں, لوگ استعمال کر رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. تو اس میں حب نسیان ایک ہماری دوائی ہے, بہت افیکٹو ہے. معجون نسیان بہت افیکٹو ہے. سفوف برمی بوٹی بہت سمپل سا نسخہ ہے, 4-5 جڑی بوٹی ہیں لیکن اٹس ویری 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 افیکٹو. یعنی تقریباً پینیز میں اس کی کاسٹ آتی ہے اگر آپ انڈیا پاکستان سے لیں, پینیز میں, لیکن اٹس ویری ویری افیکٹو. اگر آپ ایکسپینسو چیزیں دیکھتے ہیں جیسے خمیرہ مرغرید ہے, خمیرہ ابریشم ہے, خمیرہ گاؤ زبان وغیرہ, سفوف سحر وغیرہ, یہ تمام پروڈکٹس جو ہیں مرکب جو ہیں یہ اس میں جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. تو علاج ڈیفینیٹلی ہے لیکن علاج کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اس پر بر وقت علاج کروانا خود سے نہیں ہو سکتا. تو یہ بتائیے کہ جڑی بوٹیوں سے آپ ادویات بناتے ہیں, دارالشفا میں ملتی ہیں, لیکن عام ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے آپ کہ یہ ادویات کہاں سے مل سکتی ہیں, کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مجھے ریئلائزیشن ہو رہی ہے, اب مجھے تقریباً 18 مہینے ہو رہے ہیں پروگرامز کرتے ہوئے, مجھے ریئلائزیشن یہ ہو رہی ہے 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے کہ لوگ یہ صرف برطانیہ نہیں, یورپ نہیں, آئی مین کافی ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں آپ, ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں, ایشین کنٹریز میں دیکھ لیں, سب سے بڑی پرابلم یہی ہے, دو پرابلمس ہیں. ایک تو انفارمیشن, کوالٹی آف انفارمیشن لوگوں کو نہیں مل رہی. جتنی ای میلز مجھے آتی ہیں, آئی مین ایون آپ یقین کریں کہ ایون جی پیز جو ہیں, فیملی ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ بھی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مریض سے یہ پرابلم ہے یا ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے اسے یہ پرابلم ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں؟ بڑی اچھی بات ہے, فینٹاسٹک. اور جو باقی ممالک سے ای میلز آتی ہیں, ایون انڈیا پاکستان سے بے تحاشا ای میلز آتی ہیں, تو وچ از فینٹاسٹک. اور آئیڈینٹیفائی میں نے یہی کیا ہے کہ ایک تو کوالٹی آف انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے کہ جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں وہاں پہ لوگوں کو جو ہے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے.